ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور توحید کو اپنانے والا بنایا ہے۔ ایک انسان کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا کلمہ ادا کرتا ہے اور اس کو دل سے مانتا بھی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اور اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کرانے کے بعد اسلام کے دوسرے رکن پر عمل پیرا ہو، اور وہ دوسرا رکن ہے نماز۔ یہ پہچان ہے ایک مسلمان کی، یہ شعار ہے ایک مسلمان کا، اور یہ کوئی بہت سخت بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ ایک مومن اور مسلمان اور غیر مومن اور غیر مسلمان کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز۔ اگر واقعی ایک آدمی مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مانتا ہے، قرآن پر اس کا ایمان ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل سمجھتا ہے، تو قطعاً اس سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی
کہ وہ نماز نہ پڑھے، وہ نماز کا تارک بن جائے، تارک صلاۃ بن جائے۔ کیونکہ قرآن مجید ہم اور آپ پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں، نماز کی فرضیت کے بعد آپ کا عمل دیکھیں، آپ کو قرآن میں جگہ جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ملے گا۔ فرمایا گیا اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، یعنی نماز کو اس کے وقت پر، اس کے تمام آداب اور شروط کے ساتھ پڑھو۔ یہ نماز تم کو برائیوں سے، فواحشات سے، غلط کاموں سے روکے گی اور باز رکھے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار حدیث میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والا عمل اگر کسی چیز کو قرار دیا تو وہ نماز۔ ہم نے زبان سے اقرار کیا اللہ کے معبود برحق ہونے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول ہونے کا، کس نے سنا، کس نے جانا؟ نہ کسی نے سنا نہ کسی نے جانا۔ پتا تو تبھی چلے گا جب ایک آدمی مسجد میں آئے گا اور 5 وقتہ صلوات ادا کرے گا کہ ہاں یہ مومن ہے، یہ مسلمان، یہ توحید پر قائم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا۔ اور اس سے زیادہ تاکید کی بات اور کیا ہوگی کہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اذان کے بعد اقامت کا میں حکم دوں، اقامت کہی جائے اور میں کسی شخص کو کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں کہ جو نماز کے وقت مسجد میں حاضر نہیں ہوتے نماز کے لیے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ نبی جس کے بارے میں اللہ نے گواہی دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ حیوانوں اور جانوروں کے لیے بھی، چرند اور پرند کے لیے بھی، چوپایوں کے لیے بھی۔ وہ نبی گھروں کو جلانے کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ تو ضروری ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان اسلام کے اس دوسرے رکن پر توجہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، قیامت کے دن بندے کے اعمال کے بارے میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا اور پوچھا جائے گا وہ نماز۔ ان صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز درست نکلی، صحیح نکلی، نماز جو اس کے نام اعمال میں جو اس پر فرض تھی وہ اس کے نام اعمال میں ٹھیک نکلی، تو آپ فرماتے ہیں کامیاب ہو جائے گا، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اور اگر نماز میں کمی ہوئی خاب و خسرا، ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ ایک مومن قیامت کے دن رب کے سامنے پوچھے جانے والے اپنے پہلے سوال سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے، کیسے اس کو بھول سکتا؟ تو ایک مسلمان اور مومن کی ذمہ داری کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود نمازی ہو، نماز کا پابند ہو، صلاۃ کو اس کے وقت پر ادا کرے، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ کہتے ہیں اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو جس کے بارے میں نبی فرمائے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں بات پرس ہوگی، نبی کس کے بارے میں فرمائے کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ایمان اور اسلام لانے کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ تو ایک مومن خود نماز سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ تو ضروری ہے کہ خود بھی نمازی ہو، نماز کا پابند ہو، اور وہ لوگ جو اس کی ماتحتی میں ہیں، جو اس کی ذمہ داری ہے، جن کا وہ نگراں ہے، جن کا وہ سرپرست ہے، اور خاص طور پر اس کے اہل بیت، اس کے گھر والے، اس کے گھرانے والے، اس کی اولاد، ضروری ہے کہ ان کو بھی نماز کا وہ حکم دے، نماز کا ان کو عادی بنائے، نماز کی اہمیت ان کو بتائے، اپنی اولاد کو بتائے، اپنی بیوی کو بتائے، اپنے گھر والوں کو بتائے، اپنے ماں باپ کو بتائے، اپنے بھائی بہنوں کو بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ
بالصلاۃ واصطبر علیہا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، واصطبر علیہا، اور اس نماز پر جمے رہو، نماز کو چھوڑو نہیں۔ وہ جو تمہاری ذمہ داری ہے، جن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اور جو لوگ اس کی ماتحتی میں ہیں ان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ نے آدمی کو ذمہ دار بنایا، گھر والوں کا ذمہ دار ہے، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت کو بتایا وہ گھر کی ذمہ دار، اس سے بھی پوچھا جائے گا، اس کے شوہر کی جو چیزیں اس کی نگرانی میں تھی، یہاں تک کہ آپ نے خادم اور غلام تک کو ذمہ دار بتایا کہ اس سے بھی پوچھا جائے گا، اس کے مالک نے، اس کے آقا نے جو اس کو ذمہ داری دی تھی، اس ذمہ داری کو کس حد تک ادا کیا اس نے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری، یہ کل کا مستقبل، آنے والا مستقبل، یہ ننھے بچے، یہ بڑے بچے، یہ 8 سال کے، 7 سال کے، 5 سال کے اور 10 سال کے بچے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، جہنم کی آگ سے، جہنم کی عذاب سے بچائیں، اور ان کے لیے بھی ہم فکر کریں، فکر مند ہوں۔ رب کائنات ہماری رہنمائی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، گھر میں بیوی بھی، گھر میں بچے بھی ہیں، اور وہ تمام لوگ جو آدمی کے گھر میں رہتے ہیں اور اس کی ذمہ داری ہے، فرمایا ان کو بھی اس آگ سے بچاؤ، جہنم کی اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے اس پر مضبوط اور سخت دل فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ذمہ داری دی جاتی ہے، جو حکم دیا جاتا ہے، اس کو وہ بجا لاتے ہیں۔ رب نے فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو بھی، بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی۔ یہ بچے کہ جن کے بارے میں ہم بڑے بڑے خواب دیکھتے، بڑے بڑے خواب دنیاوی اعتبار سے، میرا بچہ جو بڑا ہو رہا ہے اس کو میں یہ بناؤں گا، وہ بناؤں گا، دنیاوی اعتبار سے میری یہ کامیابی کی ضمانت دے گا اور وہ کامیابی کی ضمانت دے گا، دینی کامیابی کی بھی ضمانت کیا ہمارے پیش نظر ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کیسے کی، کس طریقے سے آپ نے بچوں کی تربیت کا حکم دیا، کیا ہم کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے ہم دنیاوی تعلیم دیں اپنے بچوں کو، دنیاوی اعتبار سے ہم جتنا بھی ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں، یہ وقت کی بھی ضرورت ہے، اور جس معاشرے اور سوسائٹی میں بھی ہم رہتے ہیں اس کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم ان کو ڈاکٹر بنانے کے خواب دیکھنے والے، انجینئر، وکیل، جج اور نہ جانے کیا کیا بنانے کے خواب دیکھنے والے، ان کو اسی اعتبار سے تعلیم دلانے والے، اسی اعتبار سے اسکولوں میں داخل کرنے والے، کیا ہم کو یہ بھی فکر کبھی ہوئی کہ ان بچوں کو قرآن بھی پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، کلمہ بھی ان کو آتا ہے کہ نہیں آتا، ان کو نماز بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہم نے کبھی ان کو نماز سکھائی، کبھی ہم نے ان کو دعائیں سکھائیں، کبھی ان کو وضو کا طریقہ بتایا، کبھی ہم نے اس حدیث پر عمل کیا جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھنے کے لیے ان سے کہو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں 3 سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریب، تربیت اور ان کو تعلیم دینے کے بعد فرمایا کہ 3 سال جو تم نے لگا دیے ان کو نماز کا حکم دینے میں، نماز سکھانے میں، نماز کی اہمیت بتانے میں، اگر 10 سال کے ہونے کے بعد بھی وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ اولاد کو مارنے کا حکم دیا، کس پر؟ نماز پر۔ لیکن آدمی خود بھی نمازی بنے، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے جلیل القدر نبی، کہ جس نبی کی اولاد میں سے رب کائنات نے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے۔ اولاد یہ نیک کیسے بنے گی؟ آج ہم رونا روتے ہیں، اولاد نافرمان، اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہماری بات نہیں سنتی، حتیٰ کہ یہی اولاد بڑھاپے میں ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی۔ یہ سارے شکوے ہیں، ہمیں
یہ بھی شکوہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آج یہ نوجوان دین سے برگشتہ، آج ارتداد کا فتنہ، دین سے پھر جانے کا فتنہ، دین کو چھوڑ دینے کا فتنہ، اسلام کو ترک کر دینے کا فتنہ جس تیزی سے ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں پھیل رہا ہے، یہ کیا ہمارے اور آپ کے سوچنے کی بات نہیں؟ کیا ہمارے اور آپ کے غور کرنے کی بات نہیں؟ کیا ماں باپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان اولاد پر ہم نے دینی اعتبار سے کتنی محنت کی، کتنا ہم نے ان کی نگرانی کی، کتنا ہم نے ان کو سکھایا توحید کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ تک کی توحید، نبی کی نبوت اور رسالت، نماز، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، قرآن اور دوسری چیزیں، کیا کبھی ہم نے ان کو بتایا؟ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا، فلاں اسٹینڈرڈ میں پڑھتا، اور نہ جانے کیا کہ، لیکن کبھی کیا ہم نے فخر سے یہ بھی کہنے کی ضرورت محسوس کی ہے کہ میرے بچے نے قرآن حفظ کر لیا، میرے بچے نے قرآن پورا پڑھ لیا، میرا بچہ 5 وقتہ نمازی ہے، 5 وقتہ صلوات ادا کرتا ہے؟ حال یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم بچوں کو کیا کہیں گے؟ ہم نے نماز کی اہمیت نہیں سمجھی، ہم نے بچوں کو دین سے دور کر دیا، دینی تعلیمات سے دور کر دیا، توحید سے دور کر دیا، اسوہ حسنہ سے دور کر دیا، ہم کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ ہمارے بچے کو کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو ظاہر ہے یہ بچے بڑے ہونے کے بعد جب ہم اتنے کھلے ذہن کے ہو جائیں کہ صاحب میں نے تو کھلی آزادی دے رکھی ہے اپنے بچوں کو، آج ہم بڑے فخر سے بیان کرتے صاحب میں نے تو بڑی کھلی آزادی دے رکھی، اسی کھلی آزادی کا نتیجہ ہے جو آج مسلم معاشرہ بھگت رہا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ بچوں کو اسپیس دیا جائے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو بچے بڑے ہوں، جب ان کو کے ہاتھ میں ہم کمپیوٹر دیں، موبائل دیں، ٹیب دیں، سوشل میڈیا کو استعمال کرنے لگیں تو کم سے کم ہم ان کی نگرانی بھی رکھیں، ہم ان کی نگرانی بھی رکھیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کن سے دوستی ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا فارورڈ کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس آ رہا ہے، کیا میسیجز آ رہے ہیں، کیا وہ میسیجز بھیج رہے ہیں۔ بتائیں ان کو نماز کیا ہے، بتائیں ان کو توحید کیا ہے، بتائیں کہ ایک مسلمان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ بچہ جو بڑا ہوتا ہے شرارتیں کرتا ہے، ہماری گالیاں، ہماری دی ہوئی گالیاں سنتا ہے، غلط باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے، ہم اس پر ہنستے۔ بچہ بائیں ہاتھ سے پانی پیے یا دائیں ہاتھ سے پیے، کچھ بھی کرے، ہم کو ضرورت نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کی تربیت کا انداز دیکھو۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی ماں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، تو ان کے ساتھ ان کے بچے بھی آئے، عمر بن ابی سلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی خود بیان کرتے ہیں عمر بن ابی سلمہ کہ جب میں کھانا کھاتا تھا، کھانا کھانے بیٹھتا تھا تو میرا ہاتھ پلیٹ میں چاروں طرف گھومتا تھا، چاروں طرف۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، یا غلامو سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ اے بچے جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو۔ نہ ہم بسم اللہ پڑھتے، نہ ہم اولاد کو اپنی بتاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں آداب سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم آداب سکھاتے ہیں، ہائی کیسے کہا جائے گا، گڈ مارننگ کیسے کیا جائے گا، گڈ آفٹر نون کیسے کیا جائے گا، بائے بائے کیسے کہا جائے گا۔ کہتے ہیں سکھایا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بچے جب کھانا کھانے بیٹھو تو سب سے پہلے تم اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو پلیٹ میں تمہارے سامنے ہو اس میں سے اٹھا کر کھاؤ۔ اگر ایک جیسا کھانا، اگر مختلف کھانے ہیں تو آدمی ظاہر ہے سب میں سے اٹھائے گا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم ہی دائیں اور بائیں کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، تو ہم بچوں کو کیا سکھائیں۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام اعلمک کلمات، چھوٹے تھے، کہا اے بچے میں تم کو کچھ باتیں سکھا رہا، ان کو یاد رکھو۔ اور اس کے بعد بہت ساری باتیں آپ نے بتائیں کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، رب کائنات تمہاری حفاظت کرے گا، تم کو ہر برائی سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک بہت بڑے عقیدے کی بات آپ نے عبداللہ بن عباس کو سکھائی، کیا کہ یہ جان لو کہ اگر سارے لوگ مل کر تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا۔
اور سب مل کر اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا. یہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کرو. سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی. اور جب یہ ہوگا، جب یہ عقیدہ دل میں بیٹھے گا، ہمارے بھی ہماری اولاد کے بھی، تو اگر زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کہ ہم ناکام ہو یا ہماری اولاد ناکام ہو تو خودکشی کی نوبت نہیں آئے گی، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، اپنے آپ کو جان سے مارنے کی نوبت نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی نے اپنی محنت کی، اپنی کوشش کی. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہاری اپنی چاہت اور اللہ رب العالمین کی اپنی چاہت. پھر ایک فیل ہونے والا بھی اس کو قبول کرے گا. رب کائنات نے یہی مقدر میں کیا تھا، انشاءاللہ آئندہ مزید محنت کروں گا اور کوشش کروں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لیس للانسان الا ما سعى. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ان کو ہم سکھائیں، ان کو ہم دوسری چیزوں کے ساتھ، دنیاوی تعلیمات کے ساتھ اس تمام تعلیمیں دلائیں ہم جو انسان کے لیے، اس کے لیے، جو ہمارے لیے، جو امت کے لیے، جو قوم کے لیے، جو ملک کے لیے، جو وطن کے لیے اور پوری دنیا کے لیے مفید بنائیں. ہم بڑے سے بڑا آدمی اس کو دنیاوی اعتبار سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو اس لائق بنائیں کہ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ وہ پہنچ جائے لیکن مسلمان بن کر رہے، وہ مومن بن کر رہے، وہ موحد بن کر رہے، وہ متبع سنت بن کر رہے، وہ نمازی بن کر رہے، وہ روزے دار بن کر رہے، وہ بے ایمانی اس کے اندر نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ دھڑی نہ ہو، اسلام کی تعلیمات سے نفرت اس کے یہاں نہ ہو. ہم اپنے بچوں کو دینی اعتبار سے اتنا مضبوط بنائیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی مضبوط بنائیں. تب دیکھیے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی. اور دعائیں کرتے رہیں، وہ دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بہت سارے اوصاف بیان کرتے ہوئے آخر میں فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے، یہ رحمان کے بندے یہ دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور ہماری بیویاں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہماری اولاد یہ تبھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتے ہیں، ہمارے لیے چین اور سکون کا باعث بن سکتے ہیں جب ہم دنیاوی اعتبار سے ان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے بھی مضبوط کریں. ہم خود بھی نماز پڑھیں، ان کو بھی نماز پڑھنے کا حکم، ان کو بھی نماز سکھائیں. نماز کے لیے جب ہم آئیں تو ان بچوں کو اپنی انگلیاں پکڑ کر ساتھ لائیں اور ان کو صفوں سے ادھر نہ کریں جاؤ ڈھکیل دیا جائے، جاؤ تم پیچھے جاؤ، نہیں، ان کو اپنے پاس کھڑا کریں. جب آپ اپنے پاس کھڑا کریں گے تو آپ کو دیکھ دیکھ کر وہ نماز سیکھیں. ایک ساتھ سارے بچوں کو کر دیجیے سوائے شور ہنگامے کے اور کیا کریں گے. لائن بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، درمیان میں کھڑا کریں، یا آپ کی نماز سیکھیں، گھر کا ماحول اچھا بنائیں، یا آپ کی تلاوت قرآن سیکھیں، یا آپ کی نماز پڑھ کے سیکھیں. ابھی یوم عاشورہ گزرا، ہمارے نوجوانوں نے نہ جانے کیا کیا کیا. ذرا دل میں گریبان میں منہ ڈال کر سوچئے وہ کتنے گھرانے تھے کہ جن میں لوگوں نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور ان کے گھر والوں نے، ان کے بچوں نے بھی، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ان کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھا. کتنا یہ پرسنٹ کتنا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول بنائیں اس طریقے کہ رمضان کے روزے ہی نہیں بلکہ نفلی روزے بھی، چاہے وہ عرفہ کا روزہ ہو، چاہے وہ عاشورہ کا روزہ ہو، یا اور دیگر صوم ہوں، نوافل ہوں، سنن رواتب ہوں، فرض نماز ہو، ہم بھی نہ چھوڑیں، بچے بھی ہمارے نہ چھوڑیں. ہم اس طرح کا ماحول بنائیں، اپنی اولاد کو کے سامنے نماز کی اہمیت کو اجاگر کریں، واضح کریں، ان کو نماز سکھائیں، نماز کی تعلیم دیں. نماز کے لیے اگر سختی کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی ہم کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب کائنات ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، ہمارے نوجوانوں کو دین سے محبت کرنا، رب کائنات ان کے اندر دین سے محبت پیدا کر دے. رب کائنات ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر دینی مزاج اور دینی ماحول پیدا کر دے. رب کائنات ان کو نیک اور صالح بنائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.